اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 29 سے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، خوشی کے مارے وہ ایک دوسرے کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں ہوں گے، بلند باغاتوں میں ہوں گے، من پسند زندگی میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ گنہگار مجرم لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ کہیں گا ہائے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال، میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اور وہ کہیں گے اے کاش ہم آج مر جاتے، ہم ختم ہو جاتے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارا مال ہمیں کام نہیں آئے گا، پھر وہ کہیں گے جو ہم نے مال کمایا تھا، جو ہم نے دولت کمائی تھی وہ کام نہ آئی۔ آگے ہمیں سبق پڑھنا ہے ہلک عنی سلطانیہ، فرمائیں گے برباد ہو گئی ہماری سلطنت، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی ہماری بادشاہت۔ دنیا میں ہمارا رتبہ بڑا تھا، دنیا میں ہمارا غلبہ بڑا تھا، لیکن آج کچھ نہ رہا، آج وہ بادشاہت کام نہ آئی، آج وہ رتبہ کام نہ آیا، آج وہ غلبہ کام نہ آیا، سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ فغلوہ، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو، پھر اس کو توک ڈال دو۔ کن فرشتوں کو حکم ہوگا یہ کوئی نہ جانتا، البتہ جب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا وہ نوکروں کی طرف دوڑیں گے اور اس مجرم کو پکڑیں گے، پھر حکم ہوگا ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر زنجیر میں جس کی پیمائش، جس کی لمبائی 70 گز ہے، بس اس کو اس میں جکڑ دو۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو زنجیر میں باندھو، ایسی زنجیر میں باندھو جس کی گز، جس کی پیمائش، جس کی لمبائی 70 گز ہے، اس کو پہنا دو، اس کو ایک طرف سے زنجیر ڈال دو اور دوسری طرف سے زنجیر نکال دو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایسی زنجیر پہنائی جائے گی، ایسی زنجیر پہنائی جائے گی جیسے ہم تسبیح میں دانے ڈالتے ہیں، اسی طرح اس نافرمان کے، اس مجرم کے ایک طرف سے زنجیر ڈالیں گے، دوسری طرف سے نکالیں گے، ایسے ہی سمجھو جیسے ہم کسی چیز کو سلتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر اس کو اس میں جکڑ دو، پھر اسی زنجیر میں اس کو جکڑا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پر جو بڑا ہے، جو عظیم ہے، وہ یقین نہیں رکھتا تھا اللہ کے بارے میں، وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لاتا تھا، وہ یقین نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے آج وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا تھا مسکین کے کھانے پر، نہ تو خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ تو غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتا تھا کہ آپ مسکین کو کھانا کھلاؤ، آپ غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں دو چیزیں آئی ہے، ایک حقوق اللہ تبارک و تعالی کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد، مخلوق کے حقوق۔ اس نے دونوں پامال کیے، اسی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، پس نہیں ہوگا اس کے لیے آج یہاں کوئی دوست، آج کوئی حمیم دوست نہیں ہوگا، کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا جو اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ دن انسان کا دن ہوگا۔ ولا طعام الا من غسل، اور نہ کوئی کھانا ہوگا جہنمی کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر غسل، جہنمیوں کا پیپ، اس کو پیپ دیا جائے گا، اس کو جہنمیوں کا خون دیا جائے گا پینے کے لیے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں پیئیں گے اس کو، اس خون کو کوئی نہیں پیے گا، جو اس کو پیپ دیا جائے گا اس کو کوئی نہیں پیے گا مگر یہی نافرمان اس خون کو پیے گا، یہی نافرمان اس غسلین کو پیے گا، یہی نافرمان اس خون کو پیے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔